الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کا ہمارا موضوع شعبان المعظم کے حوالے سے، بالخصوص 15ویں شعبان کے متعلق مسنون اعمال، مستحب اعمال اور مکروہات، بدعات، رسومات، خرافات کے حوالے سے آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت کے اندر 15 شعبان المعظم کے حوالے سے یا ماہ شعبان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کی، 25واں پارہ اور سورۃ الدخان کی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آج ہم 12 چیزوں پر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ خلاصے کے طور پر میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ 12 چیزیں کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ماہ شعبان کی فضیلت، رمضان کا مقدمہ انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے، ماہ شعبان کے روزے، نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے کی تحقیق، شب برات میں کیا کیا جائے، مغفرت سے محروم رہنے والے لوگ، بدنصیب لوگ کون کون سے، پھر ان کی تعریف، مشرک، قاتل، زانی، شرابی، متکبر، والدین کا نافرمان، دل میں بغض رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور شب برات میں چند
بدعات و خرافات، یہ آج کا ہمارا انشاءاللہ ویڈیو کے اندر یہ اسی ٹاپک پر ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رجب اور شعبان میں جو برکتیں رکھی ہیں، اور رجب اور شعبان کی برکتیں اللہ تعالی ہم کو نصیب کرے اور ہمیں ماہ رمضان کی مبارک برکتیں نصیب فرمائے اللہ رب العالمین۔ اور یہ چیز حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگا ہے۔ آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے اللہ رب العالمین سے کیا چیز مانگی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ اب فائدہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ماہ شعبان کی اپنی برکتیں ہیں۔ تبھی اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما، تو ماہ شعبان کی اپنی برکتیں ہیں۔ اب ماہ شعبان کی جو میں نے 12 چیزیں ذکر کی تھیں، ان کا ترتیب کے ساتھ ہم ذکر کرنا شروع کرنے لگے ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت، شعبان کے پورے مہینے کی فضیلت آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی احادیث کے اندر سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان کے چاند اور اس کی تاریخوں کا جو حساب ہے وہ بھی بڑے اہتمام سے فرماتے تھے۔ تاریخیں گننا، آج فلاں تاریخ ہے، آج فلاں تاریخ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی اس کو گنتے تھے۔ اور یہ چیز حدیث میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے چاند یعنی تاریخوں کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو، شعبان کی تاریخوں کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کی آمد کا حساب لگانا آسان ہو جائے۔ مطلب یہ کہ رمضان کے صحیح حساب کے لیے شعبان کا چاند اور اس کی تاریخوں کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھا جائے۔ جب شعبان کی آخری تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اب یہ شعبان کا رمضان سے پہلے آنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ شعبان اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے اور رمضان المقدس سے یہ پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان جو اپنی برکتیں، رحمتیں اور عنایات ربانی کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا مہینہ ماہ شعبان سے شروع ہوتا ہے اور اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے شعبان کو ہمارے لیے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، کلمہ گو کے لیے رمضان کی تیاری کے لیے بنایا۔ اب ماہ شعبان کے روزے،
ماہ شعبان کے روزے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب روزے رکھنا شروع فرماتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے نہ رکھنے پہ آتے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنے پابندی کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے شعبان کے مہینے میں دیکھا۔ ایک دوسری حدیث اور اس کا ترجمہ خلاصہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت ما رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ شعبان الا قلیلا بل کان یصومہ کلا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیر رمضان میں، مطلب شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہاں پورے شعبان، یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے کی کہ پورے شعبان کے روزے رکھتے، اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، تو اکثر کا حکم بعض دفعہ کل پر لگا دیا جاتا ہے۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں 15 شعبان المعظم کے حوالے سے کہ 15 شعبان میں روزہ رکھنے کے بارے میں کیا چیز سامنے آ رہی ہے۔ حدیث سن لیں، اس کے بعد اس کی کچھ شکوں کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے تو روزہ نہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے اور دوسرا آدھا رہ جائے تو پھر روزہ نہ رکھا کرو۔ اب اس دوسرے شعبان کے حصے میں روزہ نہ رکھنے کی فقہا نے کیا حکمت بیان کی ہے، وہ یہ ہے، اس روایت کے پیش نظر فقہاء کرام نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ قرار دے دیا ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو وہ مکروہ کام کر رہا ہے جو اللہ کو، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ لیکن چند چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں کہ کن کن صورتوں میں وہ والے اشخاص روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی کے ذمے قضا روزے ہوں یا کفارے کے طور پر اس نے کچھ روزے رکھنے ہوں تو وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایسا شخص جو شعبان کے شروع سے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے، وہ رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی مخصوص تاریخوں میں روزے رکھتا ہے اور وہ اس کی تاریخیں نصف شعبان کے بعد والے دنوں میں آتی ہیں تو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہم آگے جا کے دیکھیں گے، شب برات۔ شب برات
شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور برات کا مطلب ہوتا ہے خلاصی، نجات پا جانا۔ تو شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ ماہ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی ہے، جسے ہم کہتے ہیں 15ویں شعبان، نصف شعبان المعظم، بڑی بابرکت ہے اور احادیث کی روح سے برکت والی ہے۔ یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے تمام احادیث پڑھ رہا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ اس کو شب برات کہتے ہیں اس لیے کہ اس رات لا تعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی پاتے ہیں۔ شب برات کے متعلق لوگ دو طرح کے ہیں، افراط اور تفرید۔ کچھ نے بات کو بہت بڑھا دیا، کچھ نے بات کو بہت گھٹا دیا۔ بعض تو وہ ہیں جو سرے سے شب برات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں کہ اس کی فضیلت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت پر جو احادیث آئی ہیں وہ من گڑت ہیں۔ تو یہ ان کی سوچ، یہ ان کا نظریہ، یہ ان کے کلمات غلط ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اس کی فضیلت سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بے شمار بدعات، رسومات خود ساختہ اپنے کام اس شب برات کے دن رات میں شامل کر دیتے ہیں، جو کہ یہ بھی غلط ہے۔ ہم آپ کے سامنے بھی یہ چیز رکھیں گے کہ شب برات میں کرنا کیا چاہیے۔ اتنی چیز تو سمجھ آ گئی کہ شب برات ہے، احادیث میں اس کی فضیلت ہے، مگر کہاں تک فضیلت ہے اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شب برات میں کیا کیا جائے۔ شب برات میں نماز عشاء اور نماز فجر کی نمازیں وقت پر ادا کی جائیں، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل ادا کیے جائیں، تہجد کے نفل ادا کیے جائیں، اور انفرادی جو عبادت ہے، نوافل پڑھنا، صلاۃ التسبیح کرنا، ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، وہ چیزیں کی جائیں۔ اس میں اگر ہم انفرادی چیزوں کو اجتماعیت کی شکل میں دیں گے تو یہ چیز درست نہیں ہے، یا اگر ہم نوافل، تلاوت، درود شریف ان چیزوں کو اتنا سخت درجہ دے دیں گے کہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو ہم نشانہ بنائیں گے، اس کو ہم برا بلا کہیں گے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ نوافل کا اپنا مقام ہے، فرائض و واجبات کا اپنا مقام ہے، انفرادی عبادت کا اپنا مقام ہے اور اجتماعی عبادت کا اپنا کام ہے۔ تو شب برات میں آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس طرح صبح جو شب برات کی جو صبح آئے گی فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جو یہ رات کا حصہ ہے اس میں آپ اپنی انفرادی طور پر جو عبادت ہے آپ کھل کے کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ پوری رات جاگا جائے یا پوری رات جا کر فلاں کام کیا جائے۔ بقدر ہمت و طاقت جتنی آپ جاگ سکتے ہیں، جتنے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں اور اپنے انفرادی معمولات کر سکتے ہیں، وہ معمولات آپ کریں۔ اب اس کے بعد کچھ وہ افراد بد نصیب جو اتنی مبارک بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، ان میں شروع میں تو ہم نے کچھ نام ذکر کر دیے تھے، جیسے مشرک تھا، قاتل تھا، زانی تھا، شرابی تھا، متکبر تھا، اسی طرح دل میں کینہ رکھنے والا تھا، والدین کا نافرمان تھا۔ تو یہ جو افراد ہیں، قاتل، کسی کو ناحق اس نے قتل کیا تو ایسا فرد بھی اس دن اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں شریک کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھی شب برات کی رات اللہ کی رحمت سے، اللہ کی تجلیات سے، اللہ کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ اسی طرح زانی آدمی جو ناجائز تعلق قائم کرتا ہے، مرد مرد کے ساتھ کرے تو بھی ناجائز، عورت عورت کے ساتھ کرے تو بھی ناجائز، مرد عورت کے ساتھ کرے، ہر صورت جو شریعت سے ہٹ کر کام وہ کریں گے وہ زنا میں آئے گا، اور یہ سارے افراد اسی میں آئیں گے کہ ایسے آدمی، ایسے مرد عورت کو بھی اس رات کی برکتیں، رحمتیں نہیں ملیں گی۔ اس کے بعد شرابی، ایسا آدمی جو شراب کا عادی ہے،
چاہے وہ بیماری کی وجہ سے پیتا ہے یا عادت کی وجہ سے پیتا ہے، خوشی کے موقع پر پیتا ہے، غم کو بھلانے کے لیے پیتا ہے، بہر صورت شرابی آدمی کو بھی اس رات کی انوارات نہیں ملیں گے۔ اور اسی طرح اگر وہ چیزیں جن میں نشہ ہے جیسے افیون ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، تو وہ بھی شراب کے ہی اندر آتی ہیں، ایسے آدمی بھی اس سے پرہیز کریں، وگرنہ اس مبارک رات کی برکت سے، رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متکبر، تکبر کرنے والا، جو بندہ اتنا متکبر ہو کہ دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی اس مبارک رحمت والی رات سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ والدین کا نافرمان جو ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، تو ایسا آدمی بھی شب قدر کے انوارات سے محروم رہے گا۔ دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، برائی سوچنے والا، کسی کو اچھائی پہنچانے کے بجائے اس کو برائی پہنچانے کے سوچنے والا، کسی کو خیر پہنچانے کے بجائے اس کو شر پہنچانے کی سوچنے والا، ایسا بندہ جس کا دل برائی سے بھرا ہوا ہے، جس کا دل دوسرے کو ڈسنا ہے، ایسا بندہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جانا، معمولی بات پر ناراض ہو جانا، خوشیاں ختم کر دینا، غمیاں ختم کر دینا، بلا وجہ کوئی شرعی عذر بھی نہیں، بس اپنی میں کی وجہ سے، تو ایسا آدمی بھی اس دن، اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ تو کوشش کریں، اگر ہم میں سے کوئی ان غلط کاموں میں مبتلا ہے تو شب برات سے پہلے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے، تاکہ وہ شب برات کی انوارات کو حاصل کر سکے، برکات کو حاصل کر سکے، رحمتیں سمیٹ سکے۔ اب آخر میں دو چار چیزیں کہ شب برات کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی چل پڑی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو دیکھا دیکھی ہر ایک کرنا شروع ہو گیا، اور اب تو نئی نسل کو وہ چیزیں ایسے محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے وہ نہ کی جائیں گی تو شاید شب برات کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ کچھ بدعات، کچھ خرافات، کچھ رسومات ایسی آ گئی ہیں کہ جو اتنی پختہ ہوتی جا رہی ہیں، اگر آج ہم نے ان کو نہ روکا، ہر فرد نے ان کو نہ روکا، تو پھر آنے والی نسل ان کو بھی شب برات کا جز سمجھے گی۔ جی وہ کیا ہیں وہ بھی سن لیں۔ شب برات کی رات غسل کی فضیلت، جی کہ اس رات کو غسل کرنا چاہیے، جی غسل کرے اور غسل کر کے پھر عبادت کرے، جی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اس کی کوئی صحیح بات اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کسی حدیث میں ایسی بات نہیں ہوئی، ایسی فضیلت کسی جگہ بھی نقل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ذہن میں تصور ہے کہ شب برات کی ساری رات ہم نے جاگنا ہے، جی آدھی رات نہیں جاگنا، مکمل رات جاگنا ہے، مکمل رات تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، تصور آ گیا ذہن میں۔ اور جو اس طرح کرتا ہے درمیان میں چلا جائے، دوسرے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھو جی یہ کیا گھر جا رہا ہے۔ اور اکثر وہ ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو شب برات کی رات میں پوری رات جاگتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ کر فجر کی نماز میں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کیا فائدہ اس چیز کا کہ اگر آپ کی باجماعت نماز ضائع چلی گئی نوافل کے چکر میں، اپنی انفرادی عبادت کے چکر میں، تو کوشش کریں جتنی آپ کو طاقت ہے اتنی عبادت کریں، اس کے بعد آرام کریں تاکہ صبح آپ کی جماعت رہ نہ جائے۔ اسی طرح انفرادی جو عبادات ہے، صلاۃ التسبیح، نوافل، اس کو اس رات میں اجتماعی عبادت کی طرح کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ نوافل کی جماعت ہو رہی ہے، صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، تو اس چیز کو بھی غلط کہا گیا ہے۔ علماء کرام نے اس چیز کی نفی کی ہے کہ انفرادی عبادت کو انفرادی طور پر ہی ادا کیا جائے۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ہو کر عبادت کرنا، یہ تو کئی اور جو ہے وہ دینی دنیاوی نقصانات اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ مخلوط تعلیم نے تو آج تک فائدہ دیا ہی نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ تو مردوں اور عورت کا اس رات میں اکٹھے ہو کر مسجد میں یا کسی بڑے ڈیرے میں وہاں عبادت کرنا،
اس چیز کا بھی آج بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ ہماری خواتین اس رات کو بڑی پابندی کے ساتھ تیار ہوتی ہیں، جاتی ہیں، تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مردوں کو بھی اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ مخلوط والی جگہ پر جا کر اس چیز کو نہ کیا جائے۔ اسی طرح شب برات کو جناب حلوے پکائے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ضروری ہے، جی ضروری ہے حلوے پکانے، کھیر بنانی اور یہ تقسیم کرنی، شربت بنانا، تقسیم کرنا۔ یہ سب خرافات ہیں، کوئی ان کا کہیں بھی ان کا جواز کا ہمیں نہیں ملتا کہ یہ کام جائز ہیں، یا صحابہ کرام نے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا بزرگوں نے کیے۔ یہ خرافات ہیں جو جس کسی ایک نے کیا جاہلیت کی بنا پر، بس وہ چیز چل پڑی۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرناک چیز کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی صورت کیا ہے؟ نوافل پڑھنے چاہیے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے دعا مانگنی چاہیے، یا ہمیں فائرنگ کرنی چاہیے، آتش بازی کرنی چاہیے اور چراغاں کرنا چاہیے، اور اس طرح جو ہے نا وہ ڈول ڈمکا کرنا چاہیے، تو یہ بھی خرافات میں ہے۔ اسی طرح کچھ یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوئی ہیں کہ بیوہ خواتین شب برات میں اچھی طرح بن سنور کر گھر بیٹھتی ہیں، اچھی طرح بن سنور کر۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس چیز کو ہم نے کتنا پختہ کر دیا، اور کس طرح ہم جو ہے اس میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح مردوں کا گھروں میں آنے کا، کہ مردے گھر آ رہے ہیں شب برات کو، اور جناب ایک چرپائی کو انہوں نے صاف کر دیا، چادر ٹھیک کر دی، بستر ٹھیک کر دیا، کیوں جی یہاں پر ہمارا فلاں جو فوت ہوا ہے اس کی روح آئے گی، وہ یہاں بیٹھے گی۔ بالکل غلط ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اسی طرح قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں جاتا، اگر آپ کو اس کو برا بلا کہیں گے تو پھر یہ چیز غلط ہے کہ اس قبرستان میں جانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب عمل ہے، جائے گا تو ثواب ہے، نہ جائے گا تو گناہ نہیں۔ تو مستحب عمل پر دوسرے کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ تم کیوں نہیں کرتی ہو۔ بالکل اس طرح جیسے نوافل کی ترتیب ہے کہ اگر کوئی نوافل نہیں پڑھتا تو ساتھ والا اسے اس پر ڈانٹ نہیں سکتا کہ تم نے نماز پوری نہیں پڑھی، نوافل پڑھو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک اضافی چیز ملی ہے، اگر میں نفل پڑھوں گا تو میرے اعمال میں اضافہ ہوگا، آپ نفل پڑھیں گے تو آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اعمال کی کمی، تو نوافل کے جو ثواب ہے وہ نہیں ہوگا۔ باقی یہ نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ آئے گا کہ ہم نے اللہ کا حکم چھوڑا۔ اللہ نے اضافی ہمیں چیز دی ہے جو ہمارے فرائض واجبات کی کمی کو اللہ رب العالمین بروز قیامت نوافل کی صورت میں پورا فرمائیں گے۔ تو سامعین گرامی، یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے، اور شب برات چونکہ بہت قریب ہے، اور اس سے اس انداز سے فائدہ اٹھائیں کہ جو چیزیں انفرادیت میں آتی ہیں ان کو انفرادی طور پر ہی ادا کیا جائے، اور فرائض کا اپنا مقام ہے، واجبات کا اپنا مقام ہے، نوافل کا اپنا مقام ہے۔ اور اسی طرح قبرستان میں مردوں کا جانا یہ مستحب ہے، جایا کریں، روز جایا کریں، اپنے مردوں کو وہاں جا کر سورہ فاتحہ پڑھا کریں، سورہ ملک پڑھا کریں، سورۃ النبأ پڑھا کریں، سورہ یاسین پڑھا کریں۔ جانا چاہیے، ہمیں اپنی قبر یاد آئے گی، اپنی آخری منزل یاد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی مکمل تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بدعات، رسومات، خرافات سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔